لیتے ہیں تھوڑا بہت ہی صحیح. ہاں جی آصف 400. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 رستے اور ہم خلق سے بے خبر نہیں ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی ناپ کر یعنی اندازے کے ساتھ پھر اس کو ٹھہرایا زمین میں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر قدرت رکھتے ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. پھر ہم نے اگا دیے تمہارے واسطے اس سے باغات کھجور اور انگور کے. لکم فیہا فواکہ کثیرہ ومنہا تأکلون. تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں اور اس میں سے تم کھاتے ہو. وشجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للآکلین. اور وہ درخت جو نکلتا ہے سینا پہاڑ سے جو اگاتا ہے تیل اور روٹی ڈبونے کی چیز کھانے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں دھیان کرنے کی چیز ہے عبرت ہے. نسقیکم مما فی بطونہا. ہم تم کو پلاتے ہیں اس کے پیٹ کی چیز سے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور ان پر اور کشتیوں پر تم سامان لادے پھرتے ہو اور لدے ہوئے پھرتے ہو. سورہ مومنون چل رہی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بتانے کے لیے پہلے انسان کی تخلیق کو سمجھایا کہ انسان بنا کیسے ہے. اس کے بعد اب اللہ رب العزت والجلال کچھ اور چیزوں کی تخلیق کو بیان فرما رہے ہیں. اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں جی. اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر 7 رستے بنا دیے ہیں. 7 رستے اس سے مراد 7 آسمان ہیں. اس لیے کہ آسمان فرشتوں کی گزرگاہ ہے رستہ ہے. جس طرح ہم زمین میں رستوں میں چلتے ہیں تو آسمان میں بھی راستے بنے ہوئے ہیں فرشتے ان میں چلتے ہیں. فرشتے اوپر جاتے ہیں آتے ہیں. بڑی زبردست بہت پاورفل مخلوق ہے فرشتے. آن فان اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے ان کے لیے راستے بنائے ہیں. اس لیے اللہ پاک کہیں کہیں السماوات السبع کا لفظ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن الذي خلق 7 سماوات طباقا. تو 7 آسمان کہیں اس کو 7 طریقوں سے اللہ پاک تعبیر کرتے ہیں. اور اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے ہیں. جب 7 آسمان بنا دیے تو وہ اللہ جو ان 7 آسمانوں کو بنا سکتا ہے وہ انسان کو بھی اس کی قبر سے دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے. اس لیے دوسری جگہ فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. آسمان کو بنانا یہ زیادہ بھاری لگتا ہے بنسبت انسان کو بنانے کے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. لہذا جو خدا آسمان بنا سکتا ہے وہ انسان کو بھی قبر سے دوبارہ اٹھا سکتا ہے. وما كنا عن الخلق غافلین. اور ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں. ہم نے جو کچھ بنایا ہے ہم کو اس کی پوری خبر ہے. اللہ پاک سورہ حجر میں فرماتے ہیں ان ربک هو الخلاق العلیم. تو بے شک تیرا رب جو ہے سب کچھ بنانے والا ہے. مبالغہ کا صیغہ الخلاق. اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس کو سب پتہ ہے. ہر انسان کی ایک وین اور رگ سے وہ واقف ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. دل دماغ میں جو وسوسے آتے ہیں وہ بھی ہم کو پتہ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم اس کی رگ جان سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں. کہیں پر اللہ پاک فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. بھلا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. 2 آدمی سیکرٹ کانورسیشن کریں اور 3 آدمی سیکرٹ کانورسیشن کریں تو ان میں چوتھا خدا ہے. ولا 5 إلا هو سادسهم. 5 آدمیوں کی کمیٹی میٹنگ کریں تو اس کمیٹی میں چھٹے اللہ ہیں.
ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كان، اس سے کم ہو بیش ہو وہاں خدا موجود ہوتے ہیں، اور ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ان کو بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا قیامت کے دن۔ تو اللہ پاک ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو میں نے بارہا سنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ پاک سے کہا اللہ پاک میری روزی میرے لیے آسان کر دے۔ اللہ پاک نے کہا موسیٰ تجھے روزی کی فکر ہے؟ یہ سامنے پتھر ہے نا، اس پر ایک لاٹھی ماری تو اس میں سے دوسرا پتھر نکلا، فرمایا اس کو بھی لاٹھی مار، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا، اس کو بھی مار تو اس میں سے ایک اور پتھر نکلا، اور اس میں سے ایک کیڑا نکلا۔ اللہ نے فرمایا اس کیڑے کو ہاتھ میں لے اور اپنے کان کے پاس لے جا۔ تو ہاتھ میں لیا، کان کے پاس لے گئے تو وہ بول رہا تھا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعلم مکانی ویذکرنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ خدا جو مجھے دیکھ رہا ہے، میری بولی سن رہا ہے، میری جگہ اس کو معلوم ہے اور مجھے یاد رکھتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس پتھر کے اندر اس کیڑے کو میں روزی پہنچاتا ہوں، تو موسیٰ تجھے کیا روزی کی فکر ہے؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا سنتے ہیں۔ پیر حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب اپنے خطبات میں ایک جگہ فرماتے ہیں ہمارے ایک دوست کہیں تفریح کرنے کے لیے گئے اپنی فیملی کو لے کر، تو چلتے ہوئے ایک بہت خوبصورت سا پتھر نظر آیا، بہت خوبصورت سا گول گول اور رنگ بھی اس کا بڑا پیارا، تو سمجھیے بچی نے جو اس کو اٹھا لیا، وہ اٹھا کر کے وہ اس کے دیکھتی رہی، کھیلتی رہی، پھر وہ بچی کہنے لگی ابا اس کو ہم گھر لے جائیں، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو لے آئے ہالیڈے سے اس پتھر کو اپنے ساتھ لا کر کے گھر میں اپنے یہاں فائر پلیس کے اوپر رکھ رکھا تھا۔ ان کو وہاں سے یعنی ہالیڈے میں سے آ کر کے فائر پلیس پر اس کو رکھے ہوئے تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ تو ایک مرتبہ وہ گھر میں صاف سوف کر رہے تھے تو اتفاق سے وہ اس کو صاف سوف ڈسٹنگ کرتے ہوئے وہ پتھر کو لگ گیا، اور پتھر جو ہے وہ نیچے ٹائلز پر یا اس کے اوپر فلور کے اوپر گرا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس میں سے ایک کیڑا نکلا اور دوڑنے لگا۔ تو سوچتے ہیں ہم کہ وہ 2 سال سے تو پتھر ہمارے پاس تھا، تو اس میں اس کیڑے کو روزی کون پہنچاتا ہے اس کی؟ تو یہ خدا پاک کو ہر چیز پتا ہے، اس کی مخلوق سے وہ واقف ہے، ایک چھوٹے کیڑے مکوڑے کو بھی خدا بھولتا نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے کہا وما كنا عن الخلق غافلین، میری مخلوق سے میں غافل نہیں ہوں اور میں بے خبر نہیں ہوں، مجھے پتا ہے میری مخلوق کے ایک ایک حال سے میں واقف ہوں۔ تو آسمان میں نے بنائے ہیں اور 7 آسمان بنا دیے، اور پھر آسمان کو پیچھے بھی بتایا تھا اللہ پاک نے کہا راسیات، کہ ہم نے اس کو وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ نے زمین میں یہ پہاڑوں کو گاڑ دیا جس طرح بڑی بڑی کھیل کو ٹھونکتے ہیں روف کے اندر، لکڑیوں کے اندر، تو جس طرح وہ کھیل جو ہے بڑے بڑے سکرو اور بڑے بڑے کھیل اس کھوٹیوں کو اور بڑی بڑی لکڑیوں کو پکڑ کر رکھتے ہیں، تو اس کو راسیہ کہتے ہیں۔ رسا یرسو کی معنی ہی ہے کہ جمع دینا، گاڑ دینا۔ تو زمین میں خدا نے پہاڑ گاڑ دیے تو ایسا لگتا ہے خدا نے پہاڑ رکھ کے اور پھر اس کو ٹھونک دیا اوپر تاکہ وہ اندر چلے گئے۔ اب جو پہاڑوں کی لوجی والے جو ہیں، جو وہ اس سائنس کو جانتے ہیں، انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا ماؤنٹنز کو، تو دیکھا کہ یہ ماؤنٹن جو ہے زمین کے اندر جا رہے ہیں، اور بالکل اندر سے بھی نیچے سے بھی ان کی شیپ جو ہے وہ بالکل تیز ہے، نوکدار ہے۔ جس طرح پہاڑ اوپر یوں اونچا ہوتا ہے تو اسی طرح نیچے بھی وہ سمجھیے کہ نوک والا اندر جاتا ہے، جیسے کسی نے اس کو دبا کر کے اندر رکھا ہو۔ اصل میں زمین جو اللہ نے پیدا کی پانی کے اوپر تھی تو وہ شیک ہو رہی تھی، اگر وہ ایسی ہی شیک ہوتی رہتی تو اس پر کوئی گھر بنانا، بلڈنگ بنانا مشکل ہو جاتا، کیونکہ کشتی کے اوپر کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتا جو پانی پر ہلتی رہتی ہے۔ تو زمین بھی اس طرح ہلتی رہتی تھی، خدا نے پہاڑ ٹھونک دیے اس کو تو اب وہ سیٹ ہو گئی۔ اب اس کے اوپر ہمارا چلنا پھرنا اور اس پر راستے بنانا، بلڈنگ بنانا اور یہ گھر بنانا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان بھی ہم نے بنائے، پہاڑ بھی ہم نے سمجھیے کہ زمین کے اندر تمہارے لیے رکھ دیے، ان سب سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا مقدار کے ساتھ ماپ کر کے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ماپ کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا۔ اگر اللہ پاک بغیر ماپ اور بغیر میجرمنٹ کے پانی اتارتے تو
فلڈ ہو جاتے اور طوفان نوح برپا ہو جاتا اور زمین پر رہنا مشکل ہوتا، اور اگر تھوڑا سا اتارتے تو ناکافی ہوتا. تو اللہ پاک نے نہ بہت زیادہ اتارا اور نہ بہت تھوڑا اتارا، بلکہ مناسب مقدار کے ساتھ اتارا. آگے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، یعنی زمین کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کی کہ وہ اس پانی کو جذب کر سکے. بعض زمینیں تو ایسی بنائی کہ جو اس پانی کو اپنے طور پر جذب کرتی ہیں اور پھر وہاں پر اناج، غلہ، پھل، فروٹ، میوے، سبزیاں، ترکاریاں، ویجیٹیبلز اگتے ہیں. اور بعض زمین ایسی ہیں کہ وہ وہاں پر اگتی نہیں اور کوئی چیزیں اگتی نہیں، تو پانی وہاں سے اتر کر کے بہہ کر کے دوسری جگہ جاتا ہے جہاں پر وہ چیزیں اگتی ہیں. جیسے مصر میں ریور نائل ہے، دریائے نیل ہے، تو سوڈان سے وہ دریا بہتا ہے تو سارا پانی پہاڑوں سے اتر کر کے اس میں آتا ہے اور پھر اس کے راستے سے دریائے سمجھیے کہ یہاں مصر میں پہنچتا ہے. مصر کی زمین بہت نرم ہے، جیسے سمجھیے کہ بہت سافٹ زمین ہو تو اگر پانی اس پر بہت گرتا تو وہ ساری زمین جو ہے کیچڑ بن جاتی، کھیتی مشکل ہو جاتی. تو اللہ نے پانی برسایا دوسری جگہ اور دریا کے ذریعے سے اس کو بہا کر کے یہاں لائے تاکہ راستے میں جہاں جہاں سے وہ گزرے تو لوگ اس وہاں سے لے کر کے اپنے اپنے علاقوں میں کھیتیاں کر سکیں اور اس میں چیزیں اگ سکیں. اور پھر مصر کی جو زمین ہے اس میں ریتی بہت ہے، تو اللہ پاک نے جہاں اس کو برسایا تو وہاں سے وہ لال مٹی پانی کے ساتھ بہ کر آتی ہے اور وہ مٹی یہاں پر آ کر کے علاقوں میں پہنچتی ہے، سیٹ ہوتی ہے اور پھر وہ مٹی ریتی کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور اس میں سے پھر پیداوار اگتی ہے. تو یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خدا نے جو کہا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہم نے اس کو ٹھہرا دیا اور اس کو قرار دیا اس پانی کو، اور پھر اس میں سے تمہارا پینا، نہ صرف تمہارا پینا بلکہ تمہارے حیوانات کا پینا، پرندوں کا پینا، تمہارا اس سے کپڑے دھونا، اس سے وضو کرنا، غسل کرنا، اس کا استعمال کرنا، اور پھر بہت سی جگہوں پر زمین کے اندر پانی چلا گیا وہاں پر کنواں کھودنا، وہاں پر چشمہ اور فاؤنٹن بنانا اور اس سے پانی نکالنا، یہ سب ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا. تو آسمان سے پانی ہم نے مقدار کے ساتھ اتارا، اس کو زمین کے اندر ٹھہرا دیا، سکون دیا اس کو. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس پانی کو لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں کہ وہ پانی ختم کر دیں، سکھا دیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، بتاؤ اگر یہ پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے، ڈیپ چلا جائے، تو کون ہے جو تمہارے لیے فرسٹ کلاس بہتا ہوا چشمے کا پانی، فاؤنٹن کا پانی لا کر کے تم کو دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا. تم ہزاروں فیٹ نیچے کھودو مگر اس پانی کو نہیں لا سکو گے. یہ اللہ ہے جو اس پانی کو تمہارے لیے نکالتا ہے اور اس کے اندر آسانیاں پیدا کرتا ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. بھلا یہ پانی جو تم پیتے ہو دیکھا نہیں تم نے اس کو؟ کیا تم نے اس کو بادلوں سے برسایا کہ ہم نے برسایا؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا کر دیں اور تو تم شکر کیوں نہیں کرتے خدا کا؟ شکر مانو کہ اللہ نے میٹھا میٹھا پانی اتارا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے پاک کرنے والا پانی اتارا. مَاءً فُرَاتًا، پیاس کو ختم کرنے والا پانی ہم نے اتارا کہ میٹھا پانی جس سے پیاس چلی جائے، یہ ہم نے تمہارے لیے برسایا. اس کو اللہ کہتے ہیں وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر پیدا کیے ہم نے تمہارے لیے اس سے باغات کھجور کے اور انگور کے. لکم فیہا فواکہ کثیرہ، تمہارے لیے اس میں بہت سے فروٹس ہیں. ومنہا تأکلون، اور ان میں سے بہت سی چیزوں کو تم ان میووں میں سے کھاتے بھی ہو. جنات من نخیل وعناب، کھجور اور انگور. قرآن شریف کہاں اترا؟ مکہ مکرمہ میں، عرب کی سرزمین میں. تو ان کے باغات میں زیادہ تر کیا چیزیں ہوتی تھیں؟ کھجور اور باغ، اس لیے کھجور اور انگور، اس لیے اللہ نے کھجور اور انگور کا ذکر کیا. مدینہ شریف کی انگور بہت بڑھیا ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی گرین اور بہت میٹھی اور لذیذ ہوتی ہے. اور اس کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بہت دنوں تک پڑی رہے تو وہ سڑتی نہیں ہے بلکہ وہ شرنک ہو جاتی ہے، مگر اس کا مٹھاس اور ذائقہ اس میں باقی رہتا ہے. حالانکہ اور جگہوں پر وہ زیادہ دن رہے تو وہ انگور سکڑ جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، اسمیل اس میں آ جاتا ہے. لیکن مدینہ شریف کے انگور میں یہ خرابی نہیں ہوتی. تو ہم وہاں پر کھجور اور اس کا انگور کا اللہ نے ذکر کیا. دنیا میں اور مقامات پر اور فروٹ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں مینگوز ہوتی ہیں، واٹر میلنز ہوتے ہیں، میلنز ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے بنائی. تو اس کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری نعمتیں ہیں، کھاؤ اور ان کو استعمال کرو. نماز کا وقت ہو گیا.
نماز کے بعد پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں. اللہ نے فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. پھر ہم نے اس میٹھے میٹھے پانی کے ذریعے تمہارے لیے باغات بنا دیے کھجوروں کے اور انگور کے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. بتا دیا تھا کہ کھجور اور انگور وہاں زیادہ ہوتے تھے. ہمارے یہاں مینگوز ہیں, کہیں پر جو ہے لیچی ہے, کہیں پر پلمز ہیں اور اس طرح کے قسم کے فروٹ ہیں. اور یہاں انگلینڈ میں کھٹے گرانی اسمتھ ایپل ہیں اور پٹیٹو ہیں اور گاجر ہے اور یہ چیزیں ہیں. تو اللہ پاک نے ہر ملک کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں بنا دی اور پھر ادھر سے ادھر, تاکہ یہاں امپورٹ ایکسپورٹ کا بھی سامان چالو رہے. پیسے ہیں ان کے پاس تو وہاں غریب لوگوں کا کام ہو. تو اللہ پاک کا نظام ہر ملک کے لیے کلائمیٹ کے حساب سے اللہ پاک نے وہاں کی چیزیں بنا دی ہیں. تو قسم کے باغات ہم نے بنا دیے. بہت سے فروٹ اور میوے ان میں سے ہوتے ہیں اور ان میں سے بہت سو کو تم کھاتے ہو. اور بہت سا مطلب یہ کہ بعض جو ہے فواکہ کہتے ہیں تفقہ کے لیے, یعنی تھوڑی دیر کے لیے ذرا ذائقہ بدلنے کے لیے, ذرا مٹھاس کے طور پر جس کو کھایا جائے اس کو فواکہ کہتے ہیں. اور اس کو کہا کچھ تو ان میں میوے ہیں جو میوے کے طور پر فروٹ کے طور پر کھاتے ہو. اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, کچھ تمہاری غذا ہیں, اس کو تم غذا بنا کر کے کھاتے ہو. جیسے ترکاریاں ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, یہ ہماری غذا ہیں جس کو سالن کے طور پر پکا کر کھاتے ہیں. تو اس کی طرف وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ سے اشارہ کیا کہ کچھ تو فروٹس ہیں اور بہت سے, اور ان میں سے کچھ جو ہے تم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہو بطور غذا کے. اور یہ چاول ہے, بارلی ہے, ویٹ ہے, یہ سب ہماری غذا کے طور پر اللہ نے بنائے ہیں. اور وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ, اور یہ شجرتن معطوف ہے جنات من نخیل پر. انشأنا لکم شجرتن, اور بنایا ہم نے تمہارے لیے ایک درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے, سینا پہاڑ سے. تنبت بالدہن, جو اگاتا ہے تیل, اور وصبغ, اور ڈبونے کی چیز کھانے والوں کے لیے. طور کہتے ہیں پہاڑ کو, البتہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر جھاڑ بہت ہوں, اور جو پہاڑ خالی ہو اس کو جبل کہتے ہیں. چونکہ یہ کوہ طور جہاں مصر میں واقع ہے وہاں زیتون کے درخت بہت ہیں, اس لیے اس کو طور پہاڑ کہتے ہیں, اور درختوں والا, درختوں سے بھرا ہوا گنجان پہاڑ. اور سینا یہ اس پہاڑی کا نام ہے جہاں یہ درخت ہے, بہت ہے, اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام فرمایا تھا. وطور سینین, اللہ پاک نے قسم کھائی یہ سورہ والتین والزیتون وطور سینین میں. تو سینین اور سینا یہ دونوں ایک مقام کے نام ہیں. تو اللہ پاک نے کہا کہ وہاں پر یہ درخت زیادہ ہوتا ہے اور وہاں سے یہ زیتون خوب آتا ہے. اب وہاں سے کوئی کہے کہ اب تو اسپین اور اٹلی اور پورچوگل میں بھی بہت ہو گیا ہے. تو یہ اسپین اور پورچوگل میں جو یہ زیتون کا تیل آیا ہے, زیتون کا درخت آیا ہے, یہ ہمارے عربوں کی برکت ہے. جب عربوں نے اس کو فتح کیا تھا تو وہاں سے یہ زیتون لائے تھے. چونکہ یہاں کا بھی کلائمیٹ ریلیٹیولی گرم ہے نیچے ہونے کی وجہ سے, تو وہاں پر بھی زیتون کا درخت رہتا ہے اور اگتا ہے. یہاں انگلینڈ میں کلائمیٹ ٹھنڈا بہت ہے, یہاں نہیں رہ سکتا زیتون کا درخت. ہمارے حضرت نے کسی زمانے میں پورٹوگل سے بہت سے زیتون کے درخت منگوائے تھے اور یہاں گرین ہاؤس میں رکھے بھی تھے, لیکن وہ اگے نہیں. کچھ مدت بعد جو ہے وہ کملا گئے اور ختم ہو گئے. تو بہرحال یہاں پر جو آئے ہیں وہ وہیں سے اس کی برانچز آئی ہیں. بلکہ ہم پورٹوگل میں گئے تھے تو بعض جگہوں پر تو روڈ چلتا ہے تو روڈ کے اطراف میں یہ زیتون کے درخت ہی درخت نظر آتے ہیں. بہت بعض جگہوں کے اوپر بہت زیتون کے درخت نظر آتے ہیں, اور بعض جگہ تو باغات ہوتے ہیں, بڑے بڑے زیتون لگتے ہیں, وہاں پر سستے بھی ملتے ہیں وہاں. تو یہ زیتون کا درخت جو ہے اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے وہاں پر اگا دیا. تنبت بالدہن, وہ اگاتا ہے تمہارے لیے تیل, اور وصبغ, اور ڈبونے کی چیز کھانے والوں کے لیے. ڈبونے کی چیز کھانے والوں کے لیے دو چیزیں کہیں اللہ نے. ایک تو کہا کہ تیل, اور زیتون کا تیل سب سے اچھا تیل ہے. اور وہاں پر کہا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, المصباح فی زجاجہ, الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. کہ زیتون کا تیل اتنا صاف شفاف ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی خود بخود اس میں چمک پیدا ہو جائے گی اور اس میں آگ نکل آئے گی, اگرچہ اس کو آگ کے ذریعے سپارک نہ لگے.
تو اس کی چمک جو ہے وہی روشنی سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اس کو اللہ نے کہا وہ اس نور کو تشبیہ دینے کے لیے تو شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ اللہ نے وہاں کہا. تو زیتون کا تیل بہت اعلیٰ درجے کا سب سے بیسٹ قسم کا تیل ہے. سن فلاور اور ویجیٹیبل اور باقی تیل اس کے نیچے ہیں. نمبر 1 تیل زیتون کا تیل ہے. اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکۃ. زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش بھی کرو کیونکہ وہ بہت برکت والے درخت سے نکلتا ہے. اللہ نے اس کو برکت والا درخت کہا ہے. اللہ پاک یہاں پر بھی اسی درخت کو کہہ رہے ہیں کہ ایک خاص درخت ہم نے بنایا اور اس سے زیتون کا تیل تمہارے لیے نکالا. وہ لاتا ہے زیتون کا تیل اور وہ صبغین اور ڈبونے کی چیز. قتادہ کہتے ہیں یہاں پر یہ ایک جگہ تیل مراد ہے اور ایک جگہ اس کا فروٹ مراد ہے. صبغ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو بطور سالن کے استعمال کیا جائے. روٹی کو اس میں ڈبو کر کے کھائیں یا روٹی کو کے اندر اس کو ملا کر کے کھائیں. حتیٰ کہ ادم اور ادام جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کھجور کو بھی ادام کہا. حضور نے ایک ٹکڑا روٹی لی اور ایک کھجور لیا اور ملا کر کے اس کو کھایا اور فرمایا ھذہ ادام ھذہ، یہ اس کا سالن ہے. کیونکہ روٹی نمکین ہے، کھجور میٹھا ہے، تو اس کو منہ میں رکھیں گے تو اس سے وہ روٹی حلق میں اتر جائے گی. سالن کا مقصد یہ ہے کہ روٹی حلق میں آسانی سے اتر جائے. اگر صرف روٹی آپ رکھیں گے منہ میں ہو سکتا ہے حلق میں اٹکے، لیکن سالن کے ساتھ تیل کے ساتھ اور کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا کر کے کھائیں گے تو وہ آسانی سے حلق میں اتر جائے گی، اٹکے گی نہیں. اس لیے حضور نے اس کو کہا ھذہ ادام ھذہ. اور واقعی عربوں کی زندگی تو بہت سادہ ہے اور وہ حضرات تو زیتون کے تیل پر بھی گزارا کرتے ہیں اور زیتون کو بطور سالن کے استعمال کرتے ہیں. ہم بہت پہلے ایک مرتبہ اسپین گئے اور وہاں سے جبرالٹر گئے اور جبرالٹر میں اب ہمارے جو رہبر تھے انہوں نے کہا کہ وہاں مرکز ہے تو مرکز میں ہم رات گزار لیں گے، وہاں پر موقع ہو جائے گا، وہاں پھر صبح سویرے جو ہے ہم زیارت کر لیں گے جہاں جہاں جانا ہے دیکھنے کے لیے. تو ہم پہنچے، رات کا ٹائم تھا تو سمجھیے کہ مرکز پہ پہنچ گئے. نماز وماز ہو گئی تھی، سب لوگ گھر جا رہے تھے. وہاں پر عرب کمیونٹی ہے، عرب رہتے ہیں، یہ آئے ہیں موروکو سے. یہ جبرالٹر جہاں ہے تو دریا بیچ میں ہے اور دور جو ہے موروکو پہاڑی پر سے نظر آتا ہے اور تقریباً 15 منٹس کی فلائٹ ہے اور 45 منٹس to 1 hour کی شپ میں جرنی ہے، وہ نظر آتا رہتا ہے. تو چونکہ وہاں سے عرب یہاں آتے ہیں کام کرنے کے لیے، ان کی فیملیاں وہاں رہتی ہیں، بیوی بچے، اور وہ خود یہاں کام کرتے ہیں اور یہاں سے وقتاً فوقتاً مہینہ 2 مہینے میں ادھر جاتے رہتے ہیں، ورنہ رہائش ان کی یہاں ہے. تو ہم لوگ وہاں پر گئے تو عربوں نے ماشاءاللہ مرحبا مرحبا ہم سے کہا کہ یہاں پر آ جاؤ. ہم کو ٹھہرایا، ایک جگہ سامان وامان رکھوایا. اس کے بعد کہا آپ لوگ عشاء پڑھو، ہم کھانا لائے. ہم نے کہا نہیں، آپ کی ہماری فکر نہ کرو، ہمارے پاس ہے. کہا نہیں، ہمارے مہمان ہو آپ لوگ. اب کھانے کے لیے ہم نے جلدی جلدی سے اپنا وضو کیا، عشاء پڑھی. اتنے میں انہوں نے دسترخوان بچھایا اور اس کے اوپر کیا رکھا، وہ ٹیونا فش اور سلاد، اس میں کیوکمبر، لیٹس اور بہت سارے زیتون بھرا ہوا ہے اور اس پہ زیتون کا تیل چھڑکا ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے بریڈ کے ٹکڑے رکھ دی اور کہا کھاؤ. ہم سوچ رہے ہیں یار کچھ سالن والن ہو تو کوئی کھانے میں کھاؤ. اب جو ہے وہ پھر وہی زیتون کے ساتھ زیتون کا تیل اور وہ ککڑی اور اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیا. بہت اچھا لگا، اتنا سادہ اور ہیلتھی خوراک. وہ ہمارا تو پتہ نہیں اس میں ہزار مسالے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور وہ جو سبزی ہوتی ہے اس کا بالکل دم نکل جاتا ہے پکاتے ہوئے. ورنہ سبزی کا جو اصل مقصد ہے وہ وٹامنز جو ہیں وہ تو پکانے میں، جلانے میں، جلا کر کے ہم ختم کر دیتے ہیں. تو یہ عرب کی زندگی بہت سادہ ہے. یہ زیتون کو بطور سالن کے یوز کرتے ہیں. اللہ پاک نے اس کو یہاں پر کہا کہ تمہارے لیے ہم نے ایک سالن بنایا، زیتون کا تیل بھی بنایا اور ایک سالن روٹی اتارنے کی چیز جو ہے وہ بھی تمہارے لیے اس میں رکھ دی کہ اس کو روٹی میں بھگو کر کے زیتون کو کھاؤ تو ہو گیا تمہارا کھانا. طور سینا، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے ایک درخت سینا کی پہاڑیوں میں کہ جو اگاتا ہے تمہارے لیے تیل اور روٹی ڈبونے کی چیز، یہ جو کہو سالن کھانے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کی چیز ہے. چوپایوں میں عبرت کی چیز ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تم کو ان کے پیٹ کی چیز میں سے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے منفعت اور فائدے ہیں
اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو۔ اللہ نے کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپایوں میں دھیان دو، ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، اس کے پیٹ کی چیز سے ہم تم کو پلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ سورہ نحل میں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ہم تم کو پلاتے ہیں اس کے پیٹ سے گوبر اور خون کے بیچ میں سے دودھ جو سفید سفید ہے، خالص ہے، آسانی سے حلق میں اتر جاتا ہے پینے والوں کے لیے۔ یہ سفید تو میں نے تشریح کے طور پر بڑھا دیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ دودھ جو ہے پیٹ میں سے ہی اترتا ہے، لیکن نہ اس میں خون کا رنگ ہے اور نہ اس میں گوبر کی بدبو ہے، بالکل صاف شفاف، کتنا پیارا، اور دیکھنے میں بھی پیارا اور ذائقے میں بھی لذیذ۔ اور دودھ نہ ہو تو ہمارا گزارا مشکل ہو جائے، چائے کیسے پئیں گے، بیبیز جو ہیں وہ کیسے زندہ رہیں گی اور کیسے گرو ہوں گی۔ اللہ پاک نے دودھ پر تو سمجھیے کہ ہماری پوری زندگی کا دار و مدار رکھا ہے، اور جہاں دودھ نہ ملے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہیں سفر میں جائیں اور وہاں پر سب سے پہلے فکر ہوتی ہے بھئی ہوٹل کے اندر کمرے میں جو چیزیں ہیں تو ملک جو ہے وہ چاہیے، تاکہ چائے ہے اور اس کے لیے سیریل کھانے کے لیے وہ کام آ سکے۔ تو دودھ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ اور پھر وہ دودھ میں سے اور کتنی چیزیں بنتی ہیں، دودھ سے دہی بنتا ہے، یوگرٹ، اور اس سے پھر گھی بنتا ہے اور مکھن بنتا ہے، کریم نکلتی ہے، وہ کریم کھاتے ہیں۔ یہاں پر تو کریم اتنی ذائقہ والی نہیں، ہندوستان پاکستان جائیے فریش کریم، وہاں پر ادھر سے گائے بھینس کا دودھ نکالا، ادھر بھر کر لائے، پتیلے کو گرم کیا اور اوپر سے ٹھنڈا ہوا تو کریم ساری نکال لی، اور صبح میں جو ہے بالکل فریش کریم جو ہے کھانے کو ملتی ہے، ذائقہ بھی اس کا اچھا ہوتا ہے۔ یہاں کے تو دودھ میں بھی اتنا اچھا ذائقہ نہیں جو وہاں کے اس میں ہوتا ہے، پیتے رہیں اور نقصان بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر تو بعض مرتبہ مٹ کاؤ ڈیزیز ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے کہ دودھ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اللہ پاک نے دودھ جیسی نعمت بنائی، اس سے تم کتنی چیزیں بنا کر کے کھاتے ہو، اور یہ چیز ہوئی نسقیکم مما فی بطونہا۔ اور پھر جو ہے شہد مکھی کے پیٹ سے اللہ پاک نے شہد نکالا، اس میں کتنی قسمیں، کتنے فائدے۔ اللہ پاک نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، تمہارے لیے جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں، بہت سے فائدے ہیں جانوروں میں، اور فائدے اللہ نے بیان کیا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں، اس میں یہ فائدے، ان پر تم سواریاں بھی کرتے ہو، کام کاج کے لیے یوز بھی کرتے ہو، اور سامان کو ایک جگہ دوسری جگہ موو کرنے کے لیے بطور کیریئر کے بھی ان کو استعمال کرتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، آگے کہا اللہ پاک نے، اور پھر ان کے بال سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان کی چمڑی سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور یہ لیدر اسکن جو ہے اس کے اچھے اچھے کپڑے بنتے ہیں، جوتے بنتے ہیں۔ اگر لیدر اسکن نہ ہو تو جوتے بنانا مشکل ہو جائے، آرٹیفیشل لیدر کے جوتے مشکل سے بنتے ہیں، لیدر کے اب تو صوفہ بنتے ہیں، یہ پتہ نہیں لیدر کی کتنی کتنی چیزیں بنتی ہیں، یہ سب وہاں سے بنتی ہیں۔ اللہ پاک نے کہا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا۔ کل تو جناب اس میں اخبار میں پڑھا تھا، ایک کپل تھے، ان کے پاس ایک کالا کتا تھا، ایک سفید کتا تھا، اس سے ان کو بہت محبت تھی، وہ دونوں مر گئی، تو انہوں نے اس کتے کے چمڑی جو ہے اتروائی اور اس کا جمپر بنوایا اور دونوں نے پہنا ہے اور فوٹو دیا ہے کہ ایک نے جو ہے وہ کالا جمپر پہنا ہے اور دوسرے نے سفید پہنا ہے، کہ ہم کو ہمارے اس جانور سے بہت محبت تھی تو ہم نے اسی کے بالوں سے اور اسی کے فر سے یہ سوٹر بنایا ہے، اور ہم اس کو یاد کریں گے اس کو پہن کر۔ اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کیے ہوں گے، پیسے بہت پڑے ہوں تو آدمی ایسی چیزوں میں فضول خرچی کرتا ہے، ضائع کرتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں کے اندر یہ عبرت کے طور پر رکھا ہے کہ یہ جانور تمہارے لیے بنا دیے، اس میں کتنے فائدے، اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ جانوروں میں ایک اور فائدہ بیان کیا، گوشت کھانا۔ اللہ پاک نے ہم کو کہا جانور کا گوشت کھاؤ، ویجیٹیرین مت بنو، ویجیٹیرین بننا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور جو لوگ ویجیٹیرین بنتے ہیں وہ کتنے سارے وٹامنز اور پروٹین سے محروم ہو جاتے ہیں۔ گوشت میں ایسے ایسے وٹامنز اور پروٹینز ہیں جو دوسری سبزی ترکاریوں میں نہیں ہے، تو اس کو کھانا پڑے گا، ضروری ہے اس کو کھانا، اس لیے کہا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کہ ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اللہ پاک نے جانوروں کو تذکرہ کیا سورہ انعام میں، جانوروں کی صورت، چوپایوں کی صورت، اور اس میں جب تذکرہ کرنے کے بعد کہا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کھاؤ
کھاؤ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اللہ پاک نے ایک اور جگہ پر کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. سورہ یاسین میں بھی اللہ پاک نے ومنھا تأکلون کا لفظ جو ہے وہاں پر کہا ہے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فمنها یأکلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. تو اللہ پاک نے جانوروں میں جو جانور کھانے کے لیے پیدا کیے کہا کہ ان کو کھاؤ. اللہ پاک نے ہر چیز کے ہم کو گائیڈنس دے دیا ہے یہ کھانے کی چیز ہے یہ اوائڈ کرنے کی چیز ہے. تو اللہ پاک نے کہا ان میں سے بعض جانور چوپائے ایسے بھی ہیں جن کو تم کھاتے ہو اور وعلیہا وعلی الفلک تحملون اور ان جانوروں پر اور کشتیوں کے اوپر تم سواریاں کرتے ہو. اللہ پاک نے جانوروں پر سواری کر کے کہاں کون سا سفر کرتے ہیں زمین کا سفر اور کشتی میں سفر کرتے ہیں سمندر کا سفر. چونکہ سفر دونوں ہوتے ہیں زمین کا بھی کشتی کا بھی تو اس لیے اللہ پاک نے زمین کے سفر کے لیے کہا ہم نے تمہارے لیے جانور بنا دیے گھوڑا گدھا اونٹ اونٹنی تاکہ ان پر تم سفر کر کے جا سکو اور کام میں لا سکو. اور وعلی الفلک کی کشتیاں بنا دی تاکہ کشتیوں پر بھی تم اپنا سامان لاد کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ اور یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا. اب چونکہ کشتی کا ذکر آیا تو آگے اللہ پاک حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا قصہ بیان کر رہے ہیں. قرآن پاک جو ہے قصے کہانیوں حکایت کی اور سٹوریز کی کوئی بک نہیں ہے. یہ تو ایک واعظ ہے ایک نصیحت ہے سمجھانے کے لیے ہے. تو اللہ پاک نے قد افلح المؤمنون سے اس پورے رکوع میں ہم کو بڑی اچھی نصیحتیں کی اپنی قدرت کی طرف ہمارا دھیان دلایا. ہم کو کہا کہ میری طاقت اور قدرت کی طرف نظر کرو. تم کو بنایا آسمان بنائے پہاڑ بنائے زمین بنائی بارش برسائی اور درخت بنائے اناج غلے بنائے اور زیتون بنایا چوپائے بنائے کھانے پینے کی چیزیں بنائی. تو ان سب قدرتوں میں دھیان دو اور مجھ کو مانو کہ میں اکیلا ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرو. یہ ترغیب دیتے ہیں اور اس مضمون کو اور سمجھانے کے لیے آگے پھر اب رسولوں کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں. اللہ پاک رسولوں کا تذکرہ آگے چلا رہے ہیں. تقریباً 2 رکوع میں رسولوں کا ذکر آئے گا. پہلے نوح علیہ کشتی کی مناسبت سے نوح علیہ السلام کا ذکر آیا. اللہ کے رسول تھے ان کے ذکر کے بعد ایک آدھ صفحے میں ان کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد قوم ہود کا تذکرہ کیا حضرت ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ کیا. پھر قوم سمود کا تذکرہ کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا. حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. اور اس کے بعد یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا سے اللہ پاک نے حلال پاک پاکیزہ چیزوں کو کھانے کی اہمیت بیان کی. اور اللہ پاک نے پھر اس کے ضمن میں اللہ کو جو ماننے والے نیک بندے ہیں ان کی کچھ صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی اور اس ضمن میں کچھ نصیحتیں کرتے گئے. خواہشات نفسانیہ کو پیروی کرنے سے اللہ پاک نے منع کیا کہ ہوا اور خواہشات نفسانیہ کے پیچھے نہ چلو اللہ کے احکام کو فالو کرو. اللہ پاک نے اس کے بعد وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ میں پھر اپنی وحدانیت کی طرف دھیان دلایا کہ اللہ ایک ہے اکیلا ہے وہ سارے کام کرتا ہے. اس نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا. بتاؤ یہ کام کون کرتا ہے یہ کون کرتا ہے یہ کون کرتا ہے. سب کا جواب فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ اللہ ہی کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. اللہ نے کہا بس پھر جان لو مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ اللہ کے کوئی بیٹا بھی نہیں اللہ کے ساتھ کوئی معبود بھی نہیں. اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ چلا جاتا اور وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ان میں لڑائیاں ہوتی ایک دوسرے پر غالب آ جاتا. اور وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون خدا کی ذات پاک ہے برتر ہے ان چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون وہ غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے اور ان کے شرک سے برتر ہے. اس مضمون پر سمجھیے کہ سورت چلتی گئی. اللہ پاک نے جب رسالت اور توحید کا مضمون اچھی طرح سمجھا دیا تو آگے پھر آخرت کا مضمون سمجھایا. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون
يتساءلون فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اس کا تذکرہ کیا اور آخرت کا دھیان، اور آخرت میں لوگوں کا آپس میں کچھ مکالمہ، اور نیک بندوں کا اور برے لوگوں کا آپس میں تو کچھ مکالمہ ہوگا وہاں پر، اور اللہ پاک کا کچھ سوال جواب، اس کا کچھ تذکرہ کیا، اور اس طرح سے آیتیں چلتی گئیں. اخیر میں اللہ پاک نے کہہ دیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. بھلا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم نے تم کو بے فائدہ بیکار پیدا کیا ہے، بیکار بلا وجہ کوئی گیم ہے اس دنیا کو بنانا، ہم نے بے فائدہ بنایا ہے، تم کو ایسا سمجھ رکھا ہے، اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹو گے، ہرگز نہیں. فتعال اللہ الملک الحق. اللہ بہت بلندی والا ہے، بہت اونچا اور برتر ہے، وہ ایسے بے فائدہ کام نہیں کرتا، وہ حکیم ہے، وائز ہے، اور وائز آدمی وزڈم سے ہر کام کرتا ہے، بڑی حکمت سے اس نے یہ دنیا بنائی ہے. لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہ عرش والا رب ہے اور بڑا کریم ہے اور عزت والا ہے. اور جو کوئی ومن يدعو مع الله الها آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کی پوجا کرے گا تو لا برہان له به، حقیقت یہ کہ اس کے پاس اس کا کوئی پروف اور ایویڈنس نہیں ہے. فانما حسابه عند ربه، سو ایسے آدمی کا حساب رب لے گا. انه لا يفلح الكافرون، کافر کا بھلا نہیں ہوتا. پیغمبر کو کہہ دیا پیغمبر وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آپ کہتے رہیے کہ رب تو ہی بخش دے اور مہربانی کر، تو سب سے بہترین مہربانی کرنے والا ہے. اس مضمون پر سورت پوری ہوئی. تو یہ پوری سورت کہاں اتری ہے؟ مکہ شریف میں. اور مکہ شریف میں جو صورتیں اترتی ہیں ان میں اللہ پاک زیادہ تر عقیدے درست کرتے ہیں، عقیدے سمجھاتے ہیں. تو اس میں اللہ پاک نے توحید، رسالت، آخرت، معاد کا سمجھیے کہ عقیدہ سمجھایا، اس کو واضح کیا. قد افلح المؤمنون سے اللہ پاک نے ایمان کا تذکرہ کیا، مومنین کی کچھ صفات بیان کی، جنت کا ذکر کیا، جنت الفردوس کا، اور کہا کہ میں جنت الفردوس بھی بنا سکتا ہوں اور آسمان بھی بنا سکتا ہوں، تم کو بھی بنا سکتا ہوں، سب میری قدرت کے اندر ہے. اور پھر اللہ پاک نے یہاں سے پیغمبروں کا تذکرہ کیا، اور اس طرح سورت چلتی گئی. تو گویا پوری سورت کا ایک خلاصہ اور نچوڑ سامنے آ گیا. اب یہاں پر جیسے کہ بتایا وعلی الفلک تحملون، کشتی پر تم اپنا سامان لدے لدے پھرتے ہو، تو اس لیے کشتی نوح کا ذکر کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح کو بھیجا اب اس کی قوم کی طرف. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا اے لوگو اللہ کی بندگی کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تمہارا اصل معبود ہے اور حاکم ہے اور خدا ہے. افلا تتقون، بھلا تم ڈرتے نہیں خدا سے، خدا کا خوف اور تقوی اپنے اندر نہیں پیدا کرتے. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، بس بولے وہ سردار جو انکار کرتے تھے ان کی قوم میں سے، ما هذا الا بشر مثلكم، نہیں ہے یہ شخص مگر تمہارے جیسا انسان. یرید ان يتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے تمہارے سامنے اپنی بڑائی دکھائے اور تم سے بڑھ کر کے آگے نکل جائے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، خدا اگر چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، فرشتے اتار دیتا. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے ایسی باتیں نہیں سنی اپنے پہلے باپ دادوں میں. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ، بے شک یہ آدمی تو ایسا ہے جس کو جنون ہو گیا ہے. فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ، سو تم اس کے لیے مصیبت کا انتظار کرتے رہو ایک وقت مقررہ تک. ایک مصیبت آفت آ پڑے گی، ختم ہو جائے گا، اور اس کو وہاں تک ویٹ کرو. قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام بولے اے رب تو ہی میری مدد کر کہ یہ لوگ تو مجھے جھٹلا رہے ہیں اور انہوں نے مجھے بہت جھٹلا دیا. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تب ہم نے ان پر وحی بھیجی. أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور بھی جوش مارنے لگے. فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو تم ڈال لو اس کشتی میں ہر جوڑے میں سے ڈبل ڈبل دو دو. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر وہ جن کی قسمت میں بات ٹھہر چکی ہے اور جن پر بات مقرر ہو چکی ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے بات چیت بھی نہ کرنا ان ظالموں کے بارے میں. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب تم سیدھے سوار ہو جاؤ اور تمہارے ساتھی بھی کشتی پر. فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو تم کہہ دینا شکر اللہ کا جس نے ہم کو چھڑایا ظالم لوگوں سے. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور کہہ دینا اے
رب تو مجھ کو اتار، برکت والا اترنا، وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والا ہے، ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک اس واقعے میں نشانیاں ہیں اور ہم آزمائش کرنے والے ہیں اور جانچنے والے ہیں۔ یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہوا۔ اللہ پاک نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا ان کی قوم کی طرف۔ رسول کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پاک فرشتوں میں سے بھی کچھ رسول چوز کرتے ہیں، انسانوں میں بھی رسول چوز کرتے ہیں۔ کوئی آدمی بہت عبادت کر کے تسبیح پڑھ کر رسول نہیں بن سکتا۔ یہ رسالت اللہ کی ایک خاص استفاء اور اجتباء اور اس کا ایک انتخاب ہے، جس کو وہ چاہتا ہے رسول بناتا ہے، تو ہم نے رسول بھیجا۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، الی قومی سے اشارہ ہوا، ہر نبی ان کی قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور محمد الرسول اللہ پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، او کما قال علیہ السلام، ایک حدیث میں اپنی 6 خوبیاں بیان کی کہ میری 6 خاصیتیں ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ اس میں یہ کہا کہ نبی اپنی قوم کی طرف خاص طور پر بھیجا جاتا تھا اور مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا۔ تو ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ ہو سکتا ہے اس کے معنی یہ ہو کہ اللہ کو ایک سمجھو۔ بعض مرتبہ اللہ پاک اعبدو میں عبادت کا لفظ بول کر کے توحید مراد لیتے ہیں، اور آگے کہا بھی ہے ما لکم من الہ غیرہ، تو اس سے تائید ہو سکتی ہے کہ اعبد اللہ کے معنی وحید اللہ، اللہ کو ایک سمجھو اور اس کے ساتھ کسی کو شرک مت کرو، کیونکہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی تمہارا اصل خدا اور حاکم ہے۔ اور ہو سکتا ہے عبادت میں عمومی معنی مراد لیے جائیں، اور عبادت کے معنی اللہ کی بندگی، اقصى غایت الخضوع والتذلل، کہ کسی کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی، یہ عبادت کہلاتی ہے، کیونکہ رکوع میں، سجدے میں آدمی حد درجے کی عاجزی کرتا ہے، اس لیے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، یعنی نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج میں جاؤ، ذکر فکر کرو، تسبیح پڑھو، یہ سب عبادتیں ہیں۔ تو عبادت اللہ کی کرو اور اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور سر ٹیکو، اور تمہارے لیے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ افلا تتقون، بھلا تم اپنے اندر تقوی نہیں پیدا کرتے، ڈرتے نہیں، خدا کا خوف رکھو ذرا اپنے اندر۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے جو سردار تھے وہ بول پڑے۔ عموماً پیغمبروں کو جھٹلانے والے بڑے بڑے سردار ہی ہوتے ہیں، کیونکہ عوام جو ہوتے ہیں وہ تو سرداروں کے تابع ہوتے ہیں۔ سردار جو کہتے ہیں وہ جیسی سپیچ دیتے ہیں اور وہ جیسا وہ نچاتے ہیں ویسے لوگ ناچتے ہیں۔ ڈگڈگی بجانے والا چاہیے، ناچنے والے بہت ملتے ہیں، تو یہ ڈگڈگی بجاتے ہیں اور قوم جو ہے ان کے پیچھے ناچتی ہے۔ تو جو سردار تھے ان میں جو کافر تھے وہ بولے کہ ہائی بھائی کیا کہہ رہا ہے نوح، اس کی بات مت سنو، ما ھذا الا بشر مثلکم۔ ان کو شبہ یہ پڑا کہ نوح تو ہمارے جیسا ایک بشر ہے، اور بشر رسول کیسے آئے گا؟ ابعث اللہ بشر الرسولہ، انہوں نے کہا کہ کیا اللہ پاک نے بشر کو، انسان کو رسول بنا کر کے بھیج دیا؟ انسان کے پاس کیسے رسول بن کر کے آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ فرشتہ رسول بن کر کے آنا چاہیے، فرشتہ ہے تو ہم مانیں گے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ آگے اللہ نے کہا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ زمین میں بسنے والے فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، زمین میں بسنے والے انسان ہیں تو انسان ہی کو رسول بنانا پڑے گا۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ کہا وقالوا لو انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون۔ انہوں نے کہا فرشتہ کیوں نہیں آتا محمد کے پاس؟ اگر ہم فرشتے کو اتار دیتے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، اس لیے کہ فرشتے جب سامنے آ جائیں تو اس کے بعد پھر مہلت نہیں ملتی ہے، اس کے بعد تو سمجھیے کہ فرشتے جب ملک الموت سامنے آ جاتا ہے تو کام ختم ہو جاتا ہے۔ فرشتے اگر نظر آ جائیں تو پھر کام ختم ہو جائے گا۔ ایمان اور تکلیف کس کی ہے؟ ایمان بالغیب کی۔ اور فرشتے سامنے آ جائیں تو مشاہدہ ہو گیا، جب مشاہدہ ہو گیا تو بات ختم۔ اسی لیے سمجھیے کہ یہ کہا، اور هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك
او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل وکسبت فی ایمانها خیرا. فرشتے آ جائیں، نشانی آ جائیں تو ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا. تو اللہ پاک نے کہا ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا. اگر ہم فرشتہ کو ہم رسول بنا کر بھیجتے تو وہ فرشتہ بھی اپنے اوریجنل فارم میں تو نہ آتا اور انسان ہی کی فارم میں آتا، اور جب وہ انسان کی شکل میں آتا تو وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. وہی شبہ پڑ جاتا تو اب ہے کہ اس کو بھی کہتے ہیں یہ تو بشر ہے، اور تمہارے پاس کیا پروف کہ تم فرشتہ ہو، تم بھی تو ہمارے جیسے بشر ہو. تو سیم اشکال اس وقت بھی ہوتا جبکہ فرشتہ انسان کی شکل میں آتا. اللہ پاک نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہم تو فرشتے کو ہی رسول بنا کر کے انسان کو ہی رسول بنا کر کے بھیجتے ہیں، اور اس لیے ہم نے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا. یہاں پر بھی سورہ فرقان کے اخیر میں اللہ پاک نے یہی کہا ہے، ہاں وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا. چونکہ ان کا سوال تھا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. اس رسول کو کیا ہوا، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، ہمارے ساتھ بازاروں میں بھی چلتا ہے، اس کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے سب کھانا کھاتے تھے، سب بازاروں میں جاتے تھے، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے امتحان اور آزمائش کے ذریعہ بنایا ہے. اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وکان ربک بصیرا، رب سب کچھ دیکھ رہا ہے. اطمینان سے کام کرتے رہو، اپنا عمل کرتے جاؤ، ان کی بولی پر صبر کرو. بہرحال اللہ پاک نے بہت ڈیٹیل میں اس کا جواب وہاں پر سمجھا دیا ہے. جو ان کو شبہ پڑ رہا ہے ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ پیغمبر تو تمہارے جیسا ایک بشر ہے، بشر رسول نہیں بن سکتا. یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے تم پر بڑائی کرے، یعنی بڑا بن کر کے رہے اور تمہارے اوپر فضیلت حاصل کر کے تمہارا امیر اور رئیس بن کر کے تم پر اپنی بادشاہت اور حکومت قائم کر لے. یہ ہوا یتفضل علیکم، بڑا بننا چاہتا ہے. گویا کہنے لگے کہ یہ سب اس نے ڈھونگ بنایا ہے، نہ خدا نے کسی کو رسول بنایا، نہ خدا کسی کو بشر کو رسول بنا کر بھیجتا ہے، اس لیے یہ شخص بشر ہے اور رسول نہیں ہے. ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے ایسی عجیب بات نہیں سنی ہمارے پہلے باپ دادوں میں. کسی نے بھی نہیں کہا کہ بشر رسول بن کر کے آتا ہے، اس لیے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. اس میں بھی بظاہر جھوٹ تھا، اس لیے کہ ان سے پہلے رسول آ چکے تھے. آدم علیہ السلام رسول تھے، حضرت شیس علیہ السلام رسول تھے. اللہ پاک نے ان کے اوپر کتابیں اتاری تھیں اور ان کتابوں کے ذریعے انسانیت کو زندگی کا طریقہ سکھایا تھا. تو اس لیے یہ جو کہہ رہے ہیں ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین جھوٹ ہے، اس لیے کہ ایسی باتیں پہلے سے چلی آتی. سنا تھا کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے چیزیں سنی ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک نئی چیز ہے، ہم نے سنی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہاں ان هو الا رجل به جنۃ، یہ شخص تو کچھ نہیں مگر اس کو جنون ہو گیا ہے، سودا ہے، اس کے دماغ پر جنون اور میڈنس اور انسانیٹی طاری ہو گئی ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے. اس لیے فتربصوا به حتی حین، تم ویٹ کرو اس کے متعلق ایک مدت تک، انتظار کرو، اس کا کچھ ہو جائے گا. اور یہ سمجھیے کہ جیسے مجنون اور دیوانوں کا حال ہوتا ہے کہ اپنی موت مر جاتے ہیں، تو اسی طرح نعوذ باللہ یہ شخص بھی اپنی موت مر جائے گا. الا رجل به جنۃ، جنون کہتے ہیں یہ اختلال القوة الممیزہ بین الحسن والقبیح المدرکہ للاشیاء، کہ انسان کے دماغ میں اللہ نے ایک قوت ممیزہ رکھی ہے جو حسن اور قبیح میں تمیز کرے اور جو اشیاء کا ادراک کرے جیسی وہ ہیں ان کو سمجھ پائے. تو اس قوہ کے اندر ڈیفیشنسی آ جائے، ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے، اور وہ قوت اور وہ اللہ پاک نے عقل کے اندر جو چیز جو خوبی رکھی ہے وہ خلل پڑ جائے اس کے اندر، تو اس کو جنون کہتے ہیں. تو اس آدمی کو بیچارے کو اپنے اچھائی برائی کا، نفع نقصان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز میرے لیے نفع مند، کون سی نقصان دہ. میں اپنا ہاتھ کاٹ دوں گا، انگلی کاٹ دوں گا، خون نکل آئے گا، نقصان ہو جائے گا. میں اس کو پھینکوں گا تو کاٹ پھوٹ جائے گا، گلاس ٹوٹ جائے گا، یہ زخمی ہو جائے گا. تو وہ مار پٹائی اور ادھر ادھر کی غلط سلط حرکتیں کرتا ہے. ایسے آدمی کو مجنون کہتے ہیں. تو اس آدمی کو تو جنون ہو گیا ہے، اس کی عقل میں خلل آ گیا ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے. اس لیے تم انتظار کرو یہاں تک کہ ایک ٹائم آ جائے اس کا، اس وقت جو ہوگا ہوگا.
جب انہوں نے پیغمبر کے بارے میں ایسی باتیں کہیں، پیغمبر بیچارے صبر کرتے رہے، سنتے رہے، پھر بولے، جب ان سے نہیں رہا گیا، کب بولے؟ 1 دن بعد، 2 دن بعد بولے، ہفتے عشرہ مہینہ کے بعد بولے، سال 2 سال بعد بولے؟ نہیں، 950 سال کے بعد بولے۔ 950 سال! یا اللہ، ہم تو جو ہے کچھ دن میں، چند منٹوں میں، گھنٹوں میں فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں۔ پیغمبر کا صبر اور تحمل دیکھو صاحب، کس قدر حلیم اور ٹالرنٹ ہے پیغمبر کہ ان کی بولیاں سنتے رہے۔ اور وہاں پر ہم نے اپنی تفسیر سورہ نوح جو ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی عمریں اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کی ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، یہ بھی ایک معجزہ ہے ان کا، اس لیے کہ ان کی جو قوم تھی ان کی عمر بٹوین رفلی 250 to 300 ایئرس کی ایج ہوتی تھی۔ تو گویا حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کے 3 جنریشن یکسر ختم ہوئے، اور ہر جنریشن میں جب کوئی بڈھا مرتا تو اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو اکٹھا کرتا اپنے بستر کے پاس اور ان کو نصیحت وصیت کرتا اور قول و قرار لیتا کہ اس آدمی کے پاس نہ جانا اور اس کی بات نہ سننا۔ تو سمجھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا صبر کیا۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ طرح طرح سے دعوت کی، خلوت میں، جلوت میں، دن میں، رات میں، مجمع میں، محفل میں، اور ہر ایک کے پاس جا کر کے ایک ایک کو سمجھا کر کے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر قسم کا شک اور شبہ اور ڈاؤٹ ان کا ریموو کرنے کی میں نے کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو پھر رب انصرنی بما کذبون کہہ دیا، اے رب تو ہی میری مدد کر کہ انہوں نے تو مجھے بہت جھوٹا کہہ دیا۔ دوسری کے فرمایا رب انی مغلوب فانتصر، اے رب اب تو میں مغلوب اور عاجز ہو گیا، تو ہی میری مدد کر۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان تو فتح کر دے اور فیصلہ کر دے، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب پیغمبر عاجز آ جاتا ہے تو اس کی زبان سے یہ بددعا نکل گئی اور کہہ دیا رب انصرنی بما کذبون۔ تب اللہ نے کہا فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک، بناؤ کشتی، بیاعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا ہمارے حکم کے مطابق، جیسے ہم گائیڈ کرے ویسے ہماری نگاہ کے سامنے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اتنی بڑی کشتی بنانا یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اس وقت کارڈلس ڈرل بھی نہیں تھی اور اس وقت جو ہے یہ لکڑی کاٹنے کا سامان بھی نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کو الہام کیا اور فرشتوں نے غیبی مدد کی اور اس طرح سے زبردست عظیم الشان کشتی جو ہے تیار ہوئی۔ اور فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ جائے، وَفَارَ التَّنُّورُ، تنور جوش مارنے لگی، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہمارا حکم آ جائے یعنی آسمان کو حکم ہو کے برس، زمین کو حکم ہو کے پانی نکال، اور پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ کنویں سے نکلتا ہے، ریور سے نکلتا ہے، فاؤنٹن سے نکلتا ہے، تنور میں سے آگ نکلتی ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا تنور کو بھی کہ تو آگ کو ختم کرو اور پانی نکال۔ تو اب کنویں سے کتنا پانی نکلا ہوگا، ریور سے کتنا نکلا ہوگا، تنور سے بھی پانی نکلا۔ اس لیے اللہ پاک نے وفارت تنور خاص طور پر کہا کہ تنور جہاں تندوری روٹی پکاتے ہیں، جس میں آگ ہوتی ہے، وہاں سے بھی اللہ نے پانی نکالا، اور کہا کہ وہاں سے بھی زمین کو کہا کہ تو پانی نکال، تنور جوش مارنے لگا۔ تو یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی خدا کی طرف سے کوئی غیبی چیز ہے، یہ کوئی انسانی چیز، بناوٹی اور مصنوعی چیز نہیں ہے۔ تو فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تم اس میں سوار کر لو اور داخل کر لو، ڈال لو ہر جوڑے میں سے 2 مشہور ہے کہ ہر جتنے بھی اس وقت جاندار تھے جانور، تو ان میں سے 2 میل اور فیمیل کو سوار کر لو، اور جانوروں کو بھی بچانا ہے، حفاظت کرنی ہے، اور یہ طوفان جو آئے گا وہ عمومی ہوگا اور پوری زمین پر ہوگا۔ اور اس میں دونوں قول ہے کہ یہ طوفان عمومی تھا یا خصوصی تھا، یہ ریجنل تھا یا یونیورسل تھا۔ یہ اہل کتاب تو کہتے ہیں ریجنل تھا، لیکن اہل اسلام کہتے ہیں کہ یہ یونیورسل تھا، پوری روئے زمین پر یہ طوفان آیا تھا، اور کوئی زمین کا حصہ ایسا نہیں رہا جو اس میں نہیں ڈوبا۔ اسی لیے اس کی علامت میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر پہاڑیوں میں بڑی بڑی مچھلیوں کی ہڈیاں جو ہیں ڈسکور ہوئی ہیں،
تو اب اس میں وہ مچھلی پہاڑ پر کیسے پہنچی؟ وہی طوفان نوح کے زمانے میں وہاں پہنچی ہوگی، اور پھر پانی جب اترا اور ریسیڈ ہوا تو مچھلی وہاں رہ گئی، اور اس کی ہڈیاں اب لوگوں کو مل رہی ہیں، ڈسکور ہو رہی ہیں، شاید اسی کو ڈائناسور سمجھ لیا انہوں نے۔ تو یہ طوفان جو ہے وہ ہر جگہ پہنچا تھا، اور سمجھیے کہ پوری دنیا کے اندر عام ہوا تھا۔ 6 مہینے تک کشتی جو ہے گھومتی رہی پانی کے اوپر، اس میں اللہ پاک نے جو جس طرح جلانا زندہ رکھنا تھا رکھا۔ اللہ پاک تو کن فیکون کے مالک ہیں، اور اللہ پاک کے فرشتے کھائے پیے بغیر جیتے ہیں، تو اللہ پاک اگر کسی کو اس طرح زندہ رکھنا چاہیں کشتی میں تو رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال کشتی گھومتی رہی، اور پھر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، سورہ ہود میں ہے کہ وہ جودی پہاڑ پر آ کر کے اٹکی، اور سمجھیے وہاں سے پھر نیچے اترے، اور آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام کی نسل چلی۔ بہرحال تو اس میں 2 جوڑے جو ہے سوار کر لو، وہ اہلک، اپنی فیملی کو بھی سوار کر لو، الا من سبق علیہ القول، اشارہ کر دیا کہ تمہاری فیملی میں سے 2 افراد ایسے ہیں کہ جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، قلم چل پڑا ہے ان کے بارے میں کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایک تمہاری بیوی اور دوسرے تمہارا بیٹا، کنعان نامی بیٹا وہ ایمان نہیں لائے گا، تمہاری بیٹی جو ہے وہ بھی، تمہاری بیوی جو ہے وہ بھی ایمان نہیں لائے گی، اس لیے ان کو چھوڑنا، ان کی فکر نہ کرنا۔ الا من سبق علیہ القول منہم، اور ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور دیکھو جب میرا عذاب شروع ہو جائے تو ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات چیت نہ کرنا، یعنی یہ امید نہ رکھنا کہ شاید یہ ابھی کلمہ پڑھ لیں گے، ابھی ایمان لے آئیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا سبق علیہ القول، بات طے ہو چکی ہے ان کے اوپر، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جی وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اب تک جتنے ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ اب تک جو کرتے رہے ہیں اس پر تم افسوس نہ کرنا، یہ وحی آ چکی تھی، اس لیے کہا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے بات چیت نہ کرنا، سفارش نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ پروردگار ان کو بھی سوار ہو جانے دے، ان کو معاف کر دے، یا یہ شاید کلمہ پڑھ لیں گے، یا یہ ان کو دعوت دینے لگو اس وقت نہیں۔ جیسے ہی عذاب کے آثار شروع ہو جائیں، اوپر سے بارش برسنے لگے، تندور میں سے آگ نکلنے لگے، تو اپنے ایمان لانے والوں کو کہہ دینا جلدی جلدی کشتی میں بیٹھو۔ کشتی نوح علیہ السلام نے کہاں بنائی تھی؟ بالکل خشکی میں، وہاں کوئی پانی نہیں تھا، آس پاس میں بھی کوئی ریور نہیں تھی، تو لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو اپنا سر کھجاتے تھے کہ نوح کو کیا ہو گیا ہے کہ کشتی کو ریتی کے اوپر ریگستان میں اور ایک ڈیزرٹ میں کشتی بنا رہے ہیں، یہاں کہاں سے پانی آئے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، بارش شروع ہو، تنور میں سے پانی نکلنے لگے، یہ علامت ہے کہ عذاب آ گیا ہے، تو اس وقت اپنے ایمان والوں کو جلدی جلدی سوار کر لینا، اور جانوروں کو بھی اکٹھا رکھنا، ان کو بھی سوار کر لینا، اور سمجھیے کہ مجھ سے بات چیت نہ کرنا ان کے بارے میں جو ظالم ہیں، انہم مغرقون، بے شک انہوں نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، وہ غرق ہونے والے ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے اندازہ اس وقت؟ حضرت نوح علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے اس کو تو قرآن نے کہا وما آمن معه الا قلیل، ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت قلیل، تھوڑے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد 80 ان کو ماننے والے تھے، صرف ان کی امت کے 80 افراد تھے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور باقی جو افراد تھے ان کی قوم کے وہ تو پتہ نہیں ہے کتنے تھے، جتنے تھے اتنے تھے، واللہ اعلم۔ تو جو تھے وہ سب غرق ہوئے، سب نے انکار کیا تھا۔ اللہ پاک نے کہا انہم مغرقون، انہوں نے غرق ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے ان کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی بھی بات چیت نہ کرنا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب تم سیدھے سوار ہو جاؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی پر، تو فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہہ دینا الحمدللہ جس نے ہم کو بچایا ظالم لوگوں سے، اور کہہ دینا رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اے پروردگار ہم کو برکت والی جگہ پر اتارنا اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ کہا لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ وَعَلَيْهَا کیا ہے لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، جانور پر سواری کرو، کشتی پر بھی سواری کرو، تو سمجھیے کہ یہ دعا پڑھنا سبحان الذی سخر لنا ھذا،
یہاں پر بھی یہ دعا بتائی حضرت نوح علیہ السلام کو، تو خاص طور پر کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ظالم لوگوں سے ہم کو بچا لیا، اور سمجھیے کہ اے پروردگار اب جب ہماری کشتی اترے گی تو ہم کو برکت والی جگہ پر اتارنا، اور تو بہترین اتارنے والا ہے، یہ دعا بھی۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے دوسری جگہ یہ دعا بھی سکھائی، وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے اور اللہ کے نام سے اس کا لنگر ڈالنا ہے، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ تو یہ دعا بھی پڑھی انہوں نے، اور یہ دعا بھی مانگی، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ ترجمہ اس کا ذہن میں آ گیا، اے پروردگار تو مجھے اتارنا، برکت والا اترنا، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ ہم بھی کبھی سفر میں جاتے ہیں اور کسی نئے شہر میں پہنچتے ہیں تو اللہ پاک یاد دلائیں تو یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ تو پھر اس شہر میں ذرا کھانا پینا اچھا ملتا ہے، دعوت ملتی ہے، ذرا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے، کیونکہ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اور ہمارے نبی نے تو ہم کو سکھایا ہے، سفر سے ہمارے نبی آتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون اللہم بارک لنا فیہا اللہم بارک لنا فیہا اللہم بارک لنا فیہا اللہم ارزقنا جناہا اللہم حببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو اس دعا کو بھی آدمی یاد کر لے، پڑھ لے کہ اس میں ہر چیز کی برکت والی چیز کی دعا جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ نوح تم یہ دعا مانگنا کہ اے پروردگار برکت والا اترنا اتاریو، اور ہم تو بہترین اتارنے والا ہے، یعنی کشتی میں اچھی آرام بھی دینا، کشتی میں آرام بھی پہنچانا، اور کشتی جہاں جا کر اترے وہاں بھی ہم کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہاں بھی ہم آرام کی جگہ جا کر کے اتریں تاکہ ہم راحت اور آرام سے سمجھیے کہ وہاں پر اتر سکیں، رہ سکیں، اور تیری رحمت اور برکت ہر وقت ہمارے ساتھ شامل حال رہے۔ اللہ کہتے ہیں ان فی ذلک الآیات، بے شک نوح علیہ السلام کی اس قصے میں بے نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم آزمائش میں ڈالنے والے تھے، یعنی آیات اس میں سمجھیے کہ نشانیاں ہیں۔ دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیاں کہ اللہ پاک پانی اوپر تو کہا تھا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، آسمان کو ہم ناپ کر کے میجر کے ساتھ نکالتے ہیں، اور یہاں نوح علیہ السلام کے وقت ہم نے بغیر میجر کے اس کو اتارا اور خوب برسایا اس کو، تو دیکھو ان کے لیے یہ رحمت کی چیز زحمت بن گئی، اور پانی جو رحمت ہے وہی زحمت اور مصیبت کا سبب بن گیا۔ تو اس سے عبرت پکڑو۔ پھر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا، معجزانہ طور پر سب کو سوار کر لینا، اور پھر اس کشتی کا چلنا، اور اس میں سمجھیے کہ راحت اور آرام کے اسباب پہنچانا، اور اس کے بعد اپنی جگہ پر ٹھہرانا، یہ سب چیزیں ہمارے بس میں ہیں، ہم کر سکتے ہیں، اور ہم نے ابتلا اور آزمائش کرنی ہے۔ ہاں یہ دنیا ہے ہی کیا، مقام آزمائش اور ابتلا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تم کو آزمائی اور ٹیسٹ کرے کہ کون سب سے خوبصورت عمل کرتا ہے، سب سے اچھے اور خوبصورت عمل لے کر کے کون آتا ہے۔ تو ہم آزمائش کرنے والے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس قصے کو پڑھ کر کون عبرت پکڑتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، اللہ کا فرما بردار بنتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جو شروع میں کہا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، تو آزمائش ہے کہ کون عبادت کرتا ہے، کون توحید اختیار کرتا ہے، کون تقوی والی زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہم نے آزمائش اس کے اندر ٹیسٹ رکھا ہے، اور سمجھیے کہ ابتلا اور امتحان ہم لینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے تم کو دنیا کو بنایا، اور یہ سمجھیے قصے وصے بھی سنائے، قرآن بھی اتار دیا، سب چیزیں سنا دی۔ اس کو اللہ پاک نے کہا وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ۔ آگے ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت بھیجی، ایک اور جنریشن ہم نے وہ سمجھیے کہ اٹھایا اور پیدا کیا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس رسول نے بھی یہی کہا اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود اور خدا نہیں ہے، أَفَلَا تَتَّقُونَ، بھلا تم ڈرتے نہیں۔ لیکن انہوں نے کچھ اور طرح کے اعتراضات کیے، اس کو بعد میں پڑھ لیں گے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، یہ کیا پام سے کسی اور لکڑی سے بنائی، اس سے تذکرہ کہیں میں نے دیکھا نہیں، میں دیکھوں گا تفصیل۔ اچھا، فام اور چوک فائبر سے، جیسے آپ جانوروں کی اسکن کا بتا رہے تھے نا، انہوں نے تذکرہ کیا تھا اس زمانے میں وہ اسکن کے ٹینٹ بھی بناتے تھے عرب حضرات۔ اسکین کے ٹینٹ، ہاں وہ تو حضور کے دور میں بھی تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اس زمانے میں بھی تھے، ہاں چمڑی سے بناتے تھے ٹینٹ۔ ہاں
تاکہ آسانی سے لے جا سکیں اس کو. ہاں اور اسی طرح اس میں بتایا تھا کہ پام اینڈ چوک فائبر سے انہوں نے بنایا. پام اینڈ چوک فائبر سے بنایا تھا. کہتے جب لوگ گزرتے تھے پاس سے تو اس طرح سے ہاتھ مار کے جاتے تھے ان پہ بھپتیاں ہنستے تھے فقرے کستے تھے فقرے کستے تھے. اس میں کہا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. آج تمہاری باری ہے کل ہماری باری ہوگی. جب وہ کشتی میں بیٹھے ہوں گے تو نیچے دیکھا ہوگا. ہاں اچھا. اور یہ فلم بناتے ہیں نوز آرک. جی جی. اور اس میں پتہ نہیں طرح طرح کے ڈھونگ. یہ ہالی ووڈ تو بہت کچھ کر سکتا ہے. تو ہالی ووڈ میں پتہ نہیں بناتے ہیں بہت بڑی کشتی بتاتے ہیں اور پھر جو ہے اس میں فلڈ آتا ہے اور وہ کشتی پتہ نہیں کہاں جا کر کے وہ برج سے ٹکراتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے اور کیا کیا. یہ سب تو بناوٹی چیزیں ہیں. اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے. 80 آدمیوں کے لیے کوئی بہت بڑی کشتی کی ضرورت نہیں ہے اور دو جانور سوار کرنے کے لیے بھی بہت بڑی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں سمجھیے جو جانور اس وقت موجود تھے ان کو سوار کر لیا تھا. باقی جانور اللہ پاک نے بعد میں پیدا کیے. مثلا سارے جانور تو اس وقت تھے نہیں. بعض جانور اللہ نے بعد میں بنائے. بعد میں ایسی سٹوریاں بھی ملتی ہیں. یہ بلی جو ہے بلی کہاں سے پیدا ہوئی ہے. یہ کشتی نوح میں ایک شیر تھا اس کو چھینک آ گئی تو اس کی چھینک سے بلی پیدا ہو گئی. چلیے تو یہ اسٹوریاں بناتے ہیں ایسی. بہرحال یہ ہیں اس طرح کی بعض چیز ہے. تو اللہ پاک تو قادر مطلق ہے. اللہ پاک تو روز روز نئی نئی چیزیں بناتے ہیں. کیڑے مکوڑے پرندے مچھلیاں. تو اللہ پاک اسی طرح حیوانات میں بھی بعض حیوانات کی جنس جو ہے ختم بھی ہو جاتی ہے بعض نئے بھی بنتے ہیں. تو اللہ پاک اس طرح حیوانات میں سمجھیے کہ بنا سکتے ہیں چرند پرند میں بھی. تو یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. اسلام میں ڈائناسور کی کیا حقیقت ہے؟ ڈائناسور جی ڈائناسور کا ہم نہ انکار کرتے ہیں اور نہ اس کو ثابت مانتے ہیں. یعنی اس کو قرآن نے نہ اس کو اپروو کیا ہے نہ اس کو ریفیوز کیا ہے. ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام سے بہت برس پہلے دنیا آباد تھی. اس میں جنات رہتے تھے. جنات نے جب بڑی شرارتیں کی تو اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا جنات کو بھگا دیا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب آدم علیہ السلام سے کتنے پہلے سے دنیا چل رہی ہے اس کا کوئی فگر اور کاؤنٹ ہم کو پتہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے اس وقت اللہ پاک نے یہ ڈائناسور بھی بنائے ہوں اور سمجھیے کہ اس کے بعد جب جنات بھاگ گئی ادھر ادھر ڈائناسور بھی ختم ہو گئے. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کے لیے اور طرح کے جانور بنائے جس پر وہ سواری کر سکتے ہیں. اونٹ ہاتھی اور اس قسم کے جانور. اور پھر جو ہے اس سے دنیا چلی. تو یہ اس کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں. البتہ ان کی جو تحقیق ہے ڈائناسور کے بارے میں تو اس میں بہت سے فلوز ہیں بہت سی خامیاں ہیں بہت سے جگسو کے پیسز مسنگ ہو رہے ہیں. بیچ میں سے وہ چین جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ لوگ اس کو پروو کرنا چاہتے ہیں کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے کہ ملین بلین ٹریلین پہلے ڈائناسور اور ٹرائناسور اور پتہ نہیں کیا گیا. تو یہ کاربن ڈیٹنگ میں دا فردر یو گو دا مور مسٹیک یو گیٹ. اور یہ بالکل ریکارڈر ہے کہ جتنا پیچھے جاتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کی تھیوری بھی کوئی قابل اعتبار نہیں ہے. یہ تو کہیں سے کوئی ہڈی مل گئی اور کہہ دیتے ہیں ڈائناسور کی ہڈی ہے. کون دیکھنے گیا کہ کون سا ڈائناسور اور کیسی. وہ تو ذرا سی چوڑی ہڈی ہو تو یہ کسی جانور کی ہوگی. یہ اس کا منہ ہے اور اس کی کمر ہے اور اس کی دم ہے اور یہ اس طرح بنا دیتے ہیں. پھر شیپ اپنے ذہنی اختراع سے اپنا خیالی پلاؤ جو ہے اس سے وہ کھڑی کر دیتے ہیں ہڈیاں بنا دیتے ہیں. لکھنؤ میں ایک دفعہ کسی نے جو ہے ایسے سائنسدانوں کے ساتھ مذاق اڑائی. اس نے ایسا کیا کہ کوئی بڑی بکری ہوگی بڑی سائز کی تو اس کی کوئی چوڑی ہڈی لی کچھ مدت کے لیے اس کو زمین میں چھپا دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے ان سائنسدانوں کے پاس لے کر کیا کہ یہ مجھے فلاں جگہ سے اتنی چوڑی ہڈی ملی ہے اور یہ کوئی ایسا لگتا ہے کوئی خاص ہے اور یہ وہ ٹیسٹ کر کے کہاں یہ بہت بڑا ڈائناسور گزرا تھا اس کا یہ دانت ہے اور اس کی یہ ہڈی ہے وہ ہڈی ہے. میں نے کہا الو کے پٹو ہے تو میں نے خود چھپائی تھی. مولانا بلا صاحب نے سنایا تھا. مولانا بلا صاحب نے ہی سنایا. ان سے پوچھا گیا کہ بھئی ڈائناسور کیا ہے. مولانا بلا صاحب نے فرمایا اگر ڈائناسور تھے تو پھر یہ جنات کی مرغی. ہم لوگ مرغی چکن کھاتے ہیں تو ڈائناسور جنات کی چکن تھی جنات کی مرغی. تو جنات بڑے ہیں تو اللہ پاک نے مرغی بھی ان کے لیے بڑی بنائی. تو جنات نے سارے ڈائناسور کھا کھو کے ختم کر دیے. ہڈی وڈی بھی اس کی چبا چبا کر کے ختم کر دیے. تو کچھ ہڈیاں رہ گئی تھیں وہ مل گئی کہیں سے ڈسکور ہو گئی تو اس کو لوگوں نے کہہ دیا ڈائناسور. اگر ہوں تو بھی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ کوئی ٹکرانے والی چیز نہیں ہے. اس لیے سمجھیے کہ بہرحال یہ ڈائناسور کو ہم نہ مانتے ہیں نہ اس کا انکار کرتے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں بہت اچھا تم نے کہا ہم نے سن لیا اور لا نصدق ولا نکذب. ہم نہ تم کو سچا کہتے ہیں نہ جھوٹا کہتے ہیں. ہو سکتا ہے
تمہاری بات صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، ہم اس کے بارے میں سمجھیے کہ کوئی کنفرم بھی نہیں کرتے اور اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں. یہ کوئی ہمارے ایمان سے تعلق کرنے والی چیز نہیں ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں پوچھا جائے کہ تم ڈائناسور کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے، اس لیے اس پر عقیدہ وقیدہ رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ گویا کی چیز ہے. اچھا، کشتی کے متعلق میں گیا تھا، میں ترکی میں گیا تھا جب ایک دم، تو انہیں وہاں سے ٹرپ چلتے ہیں. ہاں تو دکھاتے ہیں کہ یہ جودی پہاڑ ہے اور یہاں کشتی وہ اٹکی ہے. کہتے ہیں امریکن سائنٹسٹ نے ایکس رے کے ذریعے اس کا خاکہ بنایا ہے، ہاں اس کشتی کا، ہاں. اس کا یہ سائز، اس کا مطلب وہ وہ دکھاتے ہیں، انٹرنیٹ پر بھی ملتی ہے. اچھا. ہاں وہ اوپر سے سیٹلائٹ سے اس کا فوٹو دکھاتے ہیں. کیا کشتی وہ نظر، کیونکہ قرآن کے حوالے سے نہیں، وہ تو ایک کھڈا کھود کر بھی بنا سکتے ہیں، شیپ ایسی. کہ نشانی کے طور پر رکھی ہے کشتی، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے نہیں ایسا قرآن میں نہیں لکھا ہے. قرآن نے صرف واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، جودی پہاڑ پر جا کر وہ ٹھہری، اتنا کہا ہے قرآن نے. اب جودی پہاڑ کہاں ہے یہ بھی ہم کو پتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ترکی کے علاقوں میں کہتے ہیں، ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے کہہ دیا. ٹورسٹ اٹریکشن، بس یہی مقصد ہے، ٹورسٹ اٹریکشن پیسے بنانے کے لیے. ایسے تو بہت پھینک مارتے ہیں. کچھ لوگ جارڈن سیریا جاتے ہیں تو جارڈن میں وہ کہتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی قبر ہے. عبداللہ بن مسعود تو مدینہ شریف میں بقیع میں دفن ہے، اور وہاں کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. اصحاب کہف کی قبریں بھی، اصحاب کہف کی قبریں بناتے ہیں. ترکی میں اتنا پیسہ کماتے ہیں کہ یہ پہاڑی جہاں حضرت مریم آ کر ٹھہری تھی، ہاں اور وہ قبریں ہیں. میں بھی کہہ رہا دیکھیں کس ساتھ قبریں ہیں ہاں وہاں پر، کس کی اللہ بنا دیا ہے. ایسی بہت لوگ جاتے ہیں. لوگ سری لنکا بھی جاتے ہیں، غالباً جگہ بنائی حضرت آدم کی اور اچھا پاؤں کا نشان بنایا. وہیں آ کے ٹھہرے. ہاں وہ تو ہے. سری لنکا سیلون میں آدم علیہ السلام اترے تھے اور حوا علیہ السلام جدہ میں اترے تھے، اسی لیے جدہ کو جدہ کہتے ہیں. سعودی عربیہ میں جدہ ہے، اس کو جدہ ہم بولتے ہیں، اصل ہے جدہ. جدہ کے معنی دادی. تو حضرت حوا علیہ السلام ہماری دادی ہیں، وہاں اتری تھی، اس لیے جدہ کو جدہ کہتے ہیں. الگ تھے. ہاں الگ اترے تھے، کتنے دیر بعد ملے؟ بہت مدت بعد، کئی برس کے بعد ملے تھے. آدم علیہ السلام وہاں سیلون سے چلتے 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 یہاں پہنچے، اور حضرت حوا علیہ السلام بھی چلتی چلتی عرفات پہنچی، تو میدان عرفات میں ملاقات ہوئی، اور جب علیہ رحمت کے نیچے ربنا ظلمنا انفسنا، پھر دعا قبول ہوئی. 40 برس تک روتے رہے تھے. اس بات کا کہ دوسرا بھی ہم موجود ہیں. ہاں جی جب وہ آئے تھے اکیلے ہاں تو ان کو اس بات کا تھا کہ دوسرا بھی مطلب کہ ان کا پاک یہاں موجود ہے. ہاں موجود ہے. دونوں کو پتا تھا نا، دونوں ساتھ اترے تھے، دونوں کو ساتھ ہی اتارا تھا. ساتھ اتارا تھا. ان کو پتا تھا کہ آدم علیہ السلام بھی یہیں کہیں ہیں، حوا علیہ السلام بھی یہیں کہیں ہیں. اللہ پاک نے جان بوجھ کر سیپریٹ کیا. آدم علیہ السلام کی آزمائش پر آزمائش بڑھ گئی. زمین پر اترے تو سب سے پہلی آزمائش تو یہ ہوئی کہ دن کے وقت اترے تھے، اور جب سورج ڈوبنے لگا تو اندھیرا ہو گیا. اور جنت میں آدم علیہ السلام نے اندھیرا دیکھا نہیں تھا تو ڈر گئے کام میں کہ کیا ہو گیا، سب اندھیرا کیوں ہو رہا ہے. پھر ایک تو اکیلے وحشت، اور پھر اندھیرا، اور پھر رونا، اور پھر اپنے گناہ کی، اپنی غلطی کی یاد دہانی کہ میں نے یہ غلطی کی، اللہ کو ناراض کیا ہے. تو اس لیے رونے پہ رونا، رونے پہ رونا. اللہ پاک بھی چاہتے تھے کہ ذرا خوب روئیں دھوئیں، خوب رلایا اللہ نے، پھر جا کر اللہ نے توبہ قبول کی. اللہ بچا. ہاں جی.